صحابہ کرام نے اس کو اپنے لیے باعث فخر سمجھا کہ صحابہ مجھے دیکھو، میرے محبوب نے مجھے جھڑکی دی ہے، میرے محبوب نے مجھے جانچا ہے، اب یہ میرے لیے باعث نجات ہے۔ اور اس پر ہمارے پاس اسلاف کے دلائل ہیں۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صحابی رسول ہیں، ان کو جو حدیث شریف ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بیان کیا کہ وہ بندہ جو کلمہ شریف پڑھ لیتا ہے تو اس کا مقام کیا ہے، بخاری شریف میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ما من عبد قال لا الہ الا اللہ ثم مات علی ذالک الا دخل الجنہ۔ میرے آقا علیہ السلام فرمایا جو بندہ لا الہ الا اللہ پڑھ لے اور اسی پر ثابت رہے، اس عقیدے پر قائم رہے، وہ اللہ کی توحید کی جو گواہی ہے اس سے دستبردار نہ ہو اور میرے محبوب کی رسالت کی گواہی اس سے بھی غداری نہ کرے، تو اسے انعام یہ ملے گا، اللہ اسے جنت عطا کرے گا۔ تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے بیٹھے تھے تو کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ، محبوب وہ بندہ جس نے کلمہ پڑھا ہے اگر زانی ہو، چور ہو، تو کیا اسے بھی جنت ملے گی؟ تو میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں نعم، ہاں اسے بھی جنت ملے گی، اگرچہ چوری کی اجازت نہیں ہے، زنا کی اجازت نہیں ہے، لیکن ایمان سلامت ہے تو اللہ جنت دے گا۔ حضرت ابو ذر دوسری مرتبہ بھی کہنے لگے وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ، محبوب وہ زانی ہے، چور ہے، پھر بھی جنت ہے۔ تو میرے آقا علیہ السلام ہاں اللہ تب بھی جنت دے گا۔ تیسری مرتبہ جب یہی جملہ کہا محبوب وہ بندہ چور ہے، وہ زانی ہے، پھر بھی جنت مل رہی ہے، تو جیسے نا ایک شاگرد استاد سے بار بار کہے تو استاد غصے میں کہ بیوقوف سمجھ نہیں آ رہی، بار بار پوچھتے جا رہے ہو، تو ایسے ہی میرے آقا علیہ السلام فرماتے وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ وَإِن رَغِمَ أَنْفُ أَبِي ذَرٍ، اے ابو ذر تمہاری ناک پر مٹی لگ جائے وہ بندہ جنت میں جائے گا۔ عرب والے اس جملے کو ذلیل کے الفاظ میں جھڑکی کے استعمال میں کرتے ہیں کہ تمہاری ناک خاک آلودہ ہو جائے، تمہاری ماں تجھ پر روئے، یہ جھڑکی کے انداز میں عرب والے بیان کرتے ہیں۔ تو بتاؤ کبھی استاد کسی طالب علم کو بیوقوف کہہ دے، وہی شاگرد جب استاد کی مسند پر آئے اور وہی سبق پڑھانا شروع کر دے، اور کیا وہ جملہ جو اسے استاد نے بولا تھا تو کیا وہ کہے گا کہ مجھے استاد نے یہاں پر بیوقوف کہا تھا، مجھے گدھا کہا تھا؟ وہ کبھی اس طرح نہیں کہتا، وہ موقع کی مناسبت سے جملہ تھا۔ لیکن حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ حدیث سنی اور جب بھی آگے بیان کی کہ جو بندہ لا الہ الا اللہ کہے اللہ اسے جنت دے گا، لیکن ساتھ میں یہ بھی کہتے ہیں وَإِن رَغِمَ أَنْفُ أَبِي ذَرٍ، اگرچہ میری ناک پہ مٹی لگ جائے اس بندے کو اللہ تب بھی جنت دے گا۔ یہ سرکار نے حضرت ابو ذر کو جھڑکی دی، لیکن حضرت ابو ذر نے قیامت تک اس جملے کو چھوڑا نہیں۔ یہ کیوں نہیں چھوڑا؟ شیخ عبدالحق محدث دہلوی وہ ہستی کہ جو برِ صغیر پاک و ہند میں حدیث لے کر آئے، جتنے بھی محدثین ہیں یہاں پر ان کی سند ان کے ذریعے سے پہنچتی ہے، اور امام کرمانی کے انہیں بولا کہ اے ابو ذر تمہاری ناک پہ مٹی لگ جائے، ابو ذر کہتے ہیں لوگوں اسے گالی نہ سمجھنا، یہ تو پھولوں کی ڈالی ہے، اور اس کو تم یہ نہ سمجھنا کہ سرکار نے جھڑکا ہے تو مجھے غصہ لگ گیا ہے، کہ کتنے عرصے پہلے مجھے میرے محبوب نے یہ جھڑکی دی ہے، آج بھی مجھے دل میں اس کی لذت محسوس ہوتی ہے۔ اب یہ ہے سرکار کی جھڑکی۔